أضفيت على الحسن العبقى فالورد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ حضرات کے سامنے عبدالماجد حسینی۔ ہم لوگ جس وقت سے گزر رہے ہیں وہ بہت ہی شدت بھرا، مشقت بھرا ہے۔ ہر آدمی پوری دنیا کے اندر اپنے اپنے گھروں میں کوارنٹائن ہیں، اپنے اپنے گھروں کے اندر ہیں۔ ممالک کے اندر مسجدیں، عبادت خانے، گرجا گھر، چرچ، گردوارے، ہر ایک جگہ کو بند کر رکھا ہے، اور یہ سب ہمارے فائدے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ رمضان ایسے وقت میں ہے جس وقت ہم مصیبتوں سے دوچار ہیں، لہٰذا ہم تمام سبھی کو ایک ساتھ مل کر اس سے فائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم مسلمانوں کو خصوصاً اپنے گھروں کے اندر عبادات اور دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ اور عبادتیں ہم اس وقت جو کریں گے، اس مہینے میں جو کریں گے، وہ اجتماعی نہیں ہوگا۔ جیسے تراویح کی شکل میں ہم مسجدوں میں جایا کرتے تھے، ہم مسجدوں میں نہیں جائیں گے، بلکہ اپنے گھروں کے اندر تراویح کا اہتمام کریں گے۔ اور ہر گھر کے اندر حافظ نہیں ہے، ہر گھر کے اندر عالم نہیں ہے، لیکن کوئی ہے جس کو 10 صورتیں یاد ہیں، کوئی ہے جس کو 50 صورتیں یاد ہیں، کوئی ہے جس کو 5 پارے یاد ہیں، کوئی چھوٹا سا بچہ ہے جو حفظ کر رہا ہے، کوئی مائیں ہیں، بہنیں ہیں جن کو کچھ قرآن یاد ہیں، کچھ ایسے بھی گھر ہیں جس کے اندر کسی کو زبانی قرآن یاد ہی نہیں ہے، وہ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام مسائل کو میں تفصیلاً الگ الگ ویڈیو کی شکل میں، جس میں اختلافات ہے، جس میں لوگ پریشان حال رہتے ہیں کہ یہ مسئلہ صحیح ہے یا درست ہے، ایسا ہمارے پاس نہیں ہے تو ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں، الگ الگ ویڈیو کی شکل میں 7 منٹ، 8 منٹ، 10 منٹ کی ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے لگاتار اپلوڈ کر رہا ہوں۔ لیکن یہ مختصراً آپ کے سامنے ایک پیغام ہے کہ اگر آپ تراویح کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر میں، اور ضرور کرنا چاہیے آپ کو، آپ کے گھر میں سمجھ لیں ایک شوہر ہے، ایک بیوی ہے، 2 بچے ہیں، ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، آپ حضرات خود تراویح کر سکتے ہیں۔ تراویح پہلے سمجھے یہ ہے کیا؟ تراویح سنت ہے، اور ایک ایسی سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک جاری ہے، اور مسجدوں کے اندر، گھروں کے اندر اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اسی کو ہم تہجد بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن رمضان کے اندر یہ تراویح کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ گھروں کے اندر اس نماز کو اگر آپ آخر وقت میں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، آخر رات میں، یعنی جب سحری کے وقت اٹھتے ہیں اس وقت، کیونکہ اصل وقت جو ہے اس کا یہی ہے۔ اگر آپ اپنے گھروں کے اندر اس وقت سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ اگر کر سکتے ہیں تمام، تو ضرور کریں۔ اگر نہیں کر سکتے ہیں تو بعد عشاء آپ اس کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں سے کوئی ایک امام بن جائے، کوئی مرد ہو وہ امام بن جائے، یا 5 سال 10 سال کا 12 سال کا بچہ ہو، اگر اس کو کچھ قرآن یاد ہو تو وہ امام بن جائے، ان کے پیچھے مرد کھڑے ہو جائیں، عورتیں کھڑے ہو جائیں، بچے کھڑے ہو جائیں، اور جماعت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر صرف عورتیں ہیں تو ان عورتوں میں سے کوئی ایک عورت جس کو قرآن زیادہ یاد ہو، زیادہ اچھا پڑھتی ہوں، وہ امام بن جائے۔ اور جب عورت امام بنیں گی عورتوں کی، تو اس وقت یہ لحاظ رکھا جائے کہ وہ بالکل آگے جا کے کھڑے نہ ہوں جیسے عورتیں کھڑی ہوتی ہیں، بلکہ صفوں کے بیچ میں کھڑی ہو جائیں، کیونکہ ام سلمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں نے جب نماز پڑھائی تھی عورتوں کی، جماعت کرائی تھی عورتوں کی، تو انہوں نے صف کے بیچ میں اپنی جگہ بنائی تھی، اور نہ کہ بالکل آگے کھڑی ہوئی تھی۔ اور ایک بات اور ہے کہ اس کے متعلق لوگوں میں اختلاف ہے، علماء میں اختلاف ہے کہ پڑھنا چاہیے، عورت امام کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں۔ ان اختلافات کے چکروں میں نہ پڑیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کیا ہے، اور صحابہ کرام کی سنتوں میں کیا ہے، ان کی روایتوں میں کیا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دوسری پیاری بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے عورتوں کی امامت کی ہے۔ لہٰذا جب رسول اللہ کی بیوی عورت کی امامت کر سکتی ہیں تو آپ کسی اور کی بیوی بھی ضرور کر سکتی ہیں، کسی کی بہن ضرور کر سکتی ہیں، کسی کی ماں ضرور کر سکتی ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ لہٰذا آپ ضرور امامت کریں اپنی عورتوں کی، اپنے گھر کے خواتین کی۔ اور اگر کوئی بچہ ہے 10 سال کا، ہوشیار بچہ ہے، یعنی 8 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، اس کو نماز کے شرائط کے متعلق معلومات ہے، اور قرآن کچھ یاد بھی ہے، تو وہ بھی امامت کر سکتا ہے۔ ان کے پیچھے عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں اور مرد بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس بچے کے متعلق بھی اختلاف ہے کہ بچے کی امامت جائز نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان اختلافات میں نہ پڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں اور صحابہ کرام کی سنت کو دیکھیں۔ صحابہ کرام میں حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے 6-7 سال کے تھے انہوں نے امامت کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات سے تھے، اور ان کی زندگی میں اور کچھ ہی فاصلے پر وہ امامت کرتے تھے، اور بعد میں جب بڑے ہوئے تو فخریہ انداز میں وہ بیان کرتے تھے کہ میں نماز پڑھاتا تھا اور میری سطر بھی کھل جاتی تھی،
تو کیا کہتے ہیں مجھے لوگوں نے چندہ کر کے مجھے کپڑا دیا اور آج مجھے وہ کپڑا سب سے زیادہ محبوب کپڑا ہے. لہٰذا انہوں نے 6-7 سال کی عمر میں انہوں نے جماعت کی اور فرض نماز پڑھائی نہ کہ سنت, اور تراویح تو صرف نفل ہے, سنت ہے. لہٰذا آپ حضرات ان سب اختلافات میں نہ پڑیں, علماء کے جھگڑوں میں نہ پڑیں, بلکہ کسی بھی عالم کے اپنے عالموں سے بات کریں اور کسی بھی عالم سے مسئلہ لیں تو ان سے یہی دریافت کریں کہ رسول اللہ کی سنت میں کیا ہے یا صحابہ کرام کا کیا عمل تھا. ان سب جھگڑوں میں نہ پڑنا ہی بہتر ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں ایسا ہے کہ کوئی قرآن کو زبانی یاد ہی نہیں کیا ہوا, لہذا پہلے تو یاد رکھنا چاہیے, یاد کرنا چاہیے, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اگر ایسے وقت میں آپ ایسے پھنس گئے ہیں کہ آپ کو کوئی صورت بھی یاد نہیں, تو لہٰذا ایسی صورت میں آپ قرآن کو سامنے اسٹینڈ وغیرہ پہ رکھ کے قرآن دیکھ کر بھی نماز تراویح کی جا سکتی ہے اور نماز پڑھائی جا سکتی ہے. لہٰذا قرآن کو دیکھنا اور اس وقت امامت کرنا جائز ہے. اس میں بھی اختلافات ہے, لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں کیا جا سکتا, مکروہ ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن ان سب جھگڑوں میں نہ پڑے بالکل بھی. یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اور صحابہ کرام کی سنت میں کیا ملتا ہے. تو ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ, ان کے غلام تھے ذکوان, وہ قرآن دیکھ کر امامت کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری امامت ذکوان قرآن دیکھ کر کیا کرتے تھے. لہذا یہ بھی صحیح حدیث ہے اور یہ موجود ہے, صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, موطا مالک وغیرہ کے اندر موجود ہے. تو اگر کسی کو قرآن یاد نہیں ہے تو وہ قرآن کو دیکھ کر بھی نماز تراویح کی امامت کر سکتا ہے. بس مختصر سی یہی باتیں تھیں آپ کے سامنے عرض کرنا تھا. اور صف بنانے کے متعلق یہ ہے کہ گھر کے اندر جو مرد ہیں وہ امام بن جائے. اگر قرآن وغیرہ یاد ہے ان کے پیچھے عورتیں کھڑی ہو جائیں اور ان کے پیچھے عورتیں کھڑی ہو جائیں. اگر یوں سمجھ لیں کہ بچے بھی ہیں اور کئی سارے مرد ہیں تو ایک مرد امام بن جائے اور مرد اور بچے ایک ساتھ ایک صف میں کھڑے ہو جائیں اور اس کے پیچھے عورتیں کھڑی ہو جائیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بچوں کو پیچھے رکھنا چاہیے مرد کے پیچھے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو روایت بیان کی جاتی ہے بچے کو پیچھے رکھنے کی, یہ ضعیف ہے. صحیح روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اور ایک یتیم بچہ ایک ساتھ کھڑے ہوئے صف میں. لہٰذا صحابہ کرام کا عمل ہمارے سامنے کافی ہوتا ہے. صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا کیا, لہٰذا ہم بھی اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا کریں. اور یہی سنت پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہماری مسجدوں کے اندر یہ معاملہ پیش آتا ہے. پہلے تو اگر بچے کو لے جائے مسجد میں تو بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں گاؤں کے وہ بھگا دیتے ہیں, بچوں کو مارتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے, فرمایا ہے کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کی ترغیب دو, نماز کے بارے میں ان کو بتاؤ, اور اگر 9 سال کا ہو جائے تو نماز کے لیے ان کو لے جاؤ. تو جب 9 سال کا بچہ اگر مسجد جائے گا وہ بدماشی تو کرے گا ہی, ٹھیک ہے. اگر یہ بھی بات نہیں ہوتی ہے, بدماشی نہیں کرے گا, اگر ان کے والد ان کے ساتھ میں ہے تو وہ اپنے بازو میں کھڑا کریں, لیکن ان کے بازو میں تو کھڑا نہیں ہونے دیا جاتا, مکروہ بتایا جاتا ہے, غلط بتایا جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. وہ اپنے بازو میں اگر بچے کو کھڑا کریں گے تو اپنے والد کی وجہ سے, اپنے بھائی کی وجہ سے اور اپنے گارجین کی وجہ سے وہ وہیں پہ سکون سے نماز پڑھیں گے. لہٰذا بچوں کو بھی نماز کی تعلیم دینی چاہیے, اور اپنے گھر کے اندر اپنے والد کے ساتھ وہ کھڑے ہو سکتے ہیں, مدر کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں, ماں کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. بچوں کو اپنے ساتھ نماز میں کھڑا کرنے کی کوشش کریں, اور تمام مسائل تمام اختلافات سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو خاص کریں. اور اس رمضان کے اندر اپنے گھروں کو قبرستان جو بنا ہوا تھا وہ قبرستان سے اپنے گھر کو مسجد کی طرف لوٹا دیں, اور اپنے گھروں کے اندر نماز کا, قرآن کا, احادیث نبویہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کا, اس کے علاوہ تراویح کا, قیام اللیل کا, روزے کا ایک گھر بنائیں پیارا سا. آپ سے دعا کی درخواست ہے. اور اس کے علاوہ ایک مزید بات بیان کر دوں, یہ سب جو باتیں بیان کی ہے اس کی تفصیلی گفتگو, اختلافات کے علاوہ جو رسول اللہ کی سنت ہے, یہ سب اگر دیکھنا ہو تو میں ڈیلی بیسس پہ میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں. اور رمضان کے اندر خصوصاً رمضان کے جو مسائل ہیں, نماز کے, تراویح کے جو مسائل ہیں, اسی پر ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے اپلوڈ کروں گا. آپ حضرات ضرور بنے رہیں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو بعد میں نوٹیفیکیشن ملتا رہے, اور ہمارے ویڈیوز کو شیئر بھی کریں تاکہ لوگوں کو بھی معلومات حاصل ہو سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.